زمین وسیع ہے۔ اللہ کی زمین کیا ہے؟ وسیع ہے۔ اب اس آیت مقدسہ کے اندر اللہ پاک نے جو ارض اللہ واسعہ کہا، اس میں ہجرت کا حکم دیا۔ علماء کرام نے اس چیز کی وضاحت فرمائی، فرماتی ہیں کہ اس ہجرت سے مراد یہ ہجرت بھی ہے کہ جہاں تم رہتے ہو، جس جگہ پر، جس شہر میں، جس گاؤں میں تم رہتے ہو، اگر وہاں تمہارا عبادت کرنا مشکل ہو جائے، تمہارا عبادت کرنا ناممکن ہو جائے، تو اس گھر کو، اس گاؤں کو، اس شہر اور اس علاقے کو چھوڑ کر اس کی طرف ہجرت کرو جہاں تم سکون سے عبادت کر سکو۔ ٹھیک ہے؟ اب حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھے تو دو ہجرتیں ہیں، ایک ہجرت حبشہ ہے اور ایک ہجرت مکہ پاک سے مدینہ منورہ۔ کتنے لوگوں نے ہجرت کی، مکہ چھوڑا، زمین، جائیداد، مکان، دکان، کاروبار، تجارت، سب کچھ چھوڑا۔ اور سوال یہ ہے کہ کیوں چھوڑا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کے پچھلے پیر، رات کی تنہائی میں ہجرت کا آغاز کیا۔ کیوں کیا؟ کیوں ہجرت کی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یا صحابہ کرام نے کیوں ہجرت کی تھی؟ رشتہ داریاں ساریاں مکے میں، کاروبار سارا مکے میں، گھر سارے مکے میں، تو رات کی تنہائی میں اس گھر کو چھوڑ کر جا رہے تھے۔ کیوں جا رہے تھے؟ کیا وجہ تھی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آخری دفعہ خانہ کعبہ تشریف لے گئے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ نے روتے ہوئے اس چیز کا اظہار کیا، غلاف کعبہ کو پکڑ کر آپ نے فرمایا، اے کعبہ تو مجھے بڑا پیارا ہے، میری تجھ سے بڑی محبت ہے، اللہ کا گھر ہے، دن رات انوار و تجلیات اللہ کی بارش ہوتی ہے یہاں پہ، پر میں چھوڑ رہا ہوں تجھے اس لیے کہ یہاں لوگ مجھے رہنے نہیں دیتے، مجھے دل کھول کر عبادت کرنے نہیں دیتے۔ جو بھی عبادت کرنے کے لیے میرے پاس آتا ہے لوگ اس کو پکڑ کر کسی کو آگ میں ڈال دیتے ہیں، کسی کو مختلف کاموں میں لگا دیتے ہیں، کسی کو گلے میں مونج کی رسی ڈال کر پتھروں پر گرم اور تپتی ہوئی ریت پر گھسیٹتے ہیں۔ میں مجبور ہو گیا ہوں اے کعبہ تجھے چھوڑنے پر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ چھوڑ کر مدینے گئے اس آیت مقدسہ کے تحت، وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اللہ کی زمین وسیع ہے، تم یہاں کعبے میں عبادت نہیں کرنے دیتے، میں مدینے چلا جاتا ہوں، کعبے میں عبادت نہیں کرنے دیتے، حبشہ چلے جاتے ہیں۔ آج میں اور آپ اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھیں، ہم نے دین کے لیے کون سا کام کیا ہے؟ میری زندگی کا دین کے لیے کون سا کام ہے؟ ایک لمحہ جمعہ پڑھنا یہ بھی ہمارے اوپر ناگوار گزرتا ہے۔ کبھی عالم تخیر میں سوال کر کے دیکھنا، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی المرتضیٰ، دیگر صحابہ کرام یہ ہجرت کر کے سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے۔ کیوں چلے گئے تھے؟ کیا وجہ تھی؟ یہ بھی پتا تھا کہ مدینے میں ہماری کوئی جائیداد نہیں ہے، مدینے میں ہماری کوئی ملکیت نہیں ہے، مدینے میں ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ کیوں چھوڑ کے جا رہے تھے؟ اس لیے کہ وہاں جا کے سکون سے رب کی عبادت کریں گے۔ اور ہم نے یہ ملک پاکستان یہ حاصل کیا، کیوں کیا؟ اس کی بنیادوں کے اندر 90,000 عورتوں کی عزتیں ہیں، اس کے بنیادوں کے اندر لاکھوں لوگوں کے خون ہیں۔ یہ ملک پاکستان کیوں حاصل کیا میں نے اور آپ نے؟ ہمارے آباء و اجداد کو کیا ضرورت پڑی تھی؟ ہندوستان رہنے کے لیے تھا کہ نہیں تھا؟ ایک ہی مقصد بیان کیا اور ایک ہی مقصد تھا کہ ہم اللہ کی عبادت سکون کے ساتھ کر سکیں، اللہ کی ریاضت سکون اور اطمینان کے ساتھ کر سکیں۔ لیکن ہم نے بدبختی، ہماری خدا کی قسم،
کبھی ان لوگوں کی روحوں کو پکڑ کے پوچھنا جن لوگوں نے چلتے ہوئے جان بوجھ کر دیکھتے ہوئے کنووں میں چھلانگیں لگائی تھی. ان عورتوں، ماؤں اور بہنوں سے کبھی رات کی تنہائی میں سوال کرنا کہ کیوں کنویں میں چھلانگ لگائی تھی، کیوں لوگوں، ہندوؤں یہودیوں کی مائیں بنی تم؟ تو وہ پھر جواب دیں گی یہاں ہم پر ظلم کیا جاتا تھا، لوگوں نے اسلام کا نام لینے پر پکڑ کر ہماری عزتوں کو تار تار کر دیا، عزتوں کو پامال کر کے رکھ دیا. آج میری ملت کا نوجوان، میری ملت کا فکر مند انسان اپنی معیشت کے لیے اپنی اولاد کو خطرناک رستے پہ ڈالتا ہے. دین کی آبیاری، اطمینان اور سکون کے لیے صبح کی نیند قربان ہے، اپنے مال کی بہتری کے لیے، اپنی جائیداد کے لیے، اپنی بلے بلے کے لیے، اپنی دنیا کے لیے. تو یہ انسان کتنے جتن کر رہا ہے، کتنی محنتیں، کتنی ہجرتیں کر رہا ہے دنیا حاصل کرنے کے لیے، دین کے لیے کیا ہجرت کر رہا ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے، آخری بات کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں، قرآن مجید برہان الرشید سورہ النساء، اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا ان الذین توفاہم الملائکہ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا. جب فرشتہ آئے گا ملک الموت، روح قبض کرے گا اور لے جا کے جہنم میں پھینک دے گا، اس وقت وہ فرشتہ پوچھے گا اے انسان کیا وجہ تھی دنیا میں رہتے ہوئے، کیوں تو ذلت کی زندگی بسر کرتا رہا. الم تکن ان الذین توفاہم الملائکہ ظالمی انفسہم، اپنی جان پر ظلم کرنے والے انسان کیوں اپنی جان پر ظلم کرتا رہا، کیا وجہ تھی؟ وہ آگے سے شخص جواب دے گا، کہے گا کہ میں دنیا میں مجبور تھا. کیا تھا؟ دنیا کے اندر میں مجبور تھا، میرے پاس کمی تھی، مال کی کمی تھی، جائیداد کی کمی تھی، میں مظلوم تھا، میرے پاس عبادت کا وقت نہیں تھا. کیا تھا؟ عبادت کرنے کے لیے وقت نہیں تھا، لوگ ظالم تھے، جابر تھے، مجھے عبادت نہیں کرنے دیتے تھے. تو وہ فرشتہ کہے گا کیا اللہ وحدہ لا شریک کی زمین وسیع نہیں تھی؟ اپنی جان پر ظلم کرتا رہا، کیوں کرتا رہا؟ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، یعنی کھلی نہیں تھی؟ تو اللہ کی زمین پر ہجرت کر جاتا، کسی اور مکان پر چلا جاتا. یہ تیرا عذر آج قابل قبول نہیں ہے. یہ جانا جا کے سورہ النساء 5واں پارہ آیت نمبر 97 نکالنا، اس کو جا کے پڑھنا. رب نے فرمایا کہ کیا اس وقت جب ظلم کی چکی میں پس رہا تھا، اس وقت رب نے اپنی زمین کو کلوز کر دیا ہوا تھا، رب نے زمین کو لپیٹ دیا ہوا تھا؟ وہ کہے گا باری تعالیٰ نہیں، زمین تو کھلی تھی. رب فرمائے گا اگر کھلی زمین تھی تو پھر تو جہاں عبادت نہیں کر سکتا تھا، اس مکان کو، اس مقام کو، اس گھر بار کو، اس رشتہ داری کو، اس تعلق اور واسطے کو، سب کو چھوڑ کر دوسری جگہ پہ چلا جاتا ہجرت کر کے. اور پھر اللہ وحدہ لا شریک نے آخر میں چیز بیان فرمائی. فرشتے کہتے ہیں اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی؟ تو عرض کریں گے ہم مجبور تھے. اللہ پاک جل شانہ ارشاد فرمائے گا یہ مجبور تھے تو آج ان کو جہنم کی آگ میں ڈال دو، جہنم کی کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دو، ان کو جلاؤ. دنیا زمین وسیع تھی، یہ مجبور کیوں تھے؟ اور جگہ پہ چلے جاتے. تو اللہ وحدہ لا شریک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اپنی زندگی کو یار سنواریں، آج وقت ہے، کل نہیں ملے گا. جو وہ پہلے عرض کیا نا، ملک الموت آ جائے گا. لاکھ کوشش کر لیں گھر والے، لاکھ کوشش کر لیں بار والے، لاکھ کوشش کر لیں چودھری صاحب، لاکھ کوشش کر لیں ایم پی اے ایم این اے صاحب، ملک الموت نہیں رکے گا.
کہ کوئی روک لے گا، کسی کے اندر یہ طاقت ہو ملک الموت کو روک سکے؟ نہیں روک سکے گا۔ جب اللہ کا حکم ہو جائے گا اس کو جہنم میں ڈال دو، اس وقت بھی کسی انسان کے اندر طاقت نہیں ہوگی کہ جہنم کے فرشتوں کو کہہ دے میں نے جہنم میں نہیں جانا، مجھے ادھر جانا ہے۔ آج تو اپنی مرضی، نماز کے لیے میں نے نہیں جانا، روزے کے لیے میں نے نہیں جانا، اعمال صالح کے لیے میں نے نہیں جانا، کاروبار کے لیے میں نے جانا ہے، تجارت کے لیے جانا ہے، دنیا میں ڈھونک رچانے کے لیے میں نے سفر کرنا ہے۔ کل قیامت کے دن یہ کوئی بھی بات قابل قبول نہیں ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔